وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي قضى حبيبه في الأرض والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. آئیے ہم اور آپ مل کر کے سب سے پہلے ہم سب کے مرکز عقیدت حضور آقا نعمت شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ دربار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور با آواز بلند ہدیہ درود و سلام کا تحفہ پیش کریں. پڑھیے با آواز بلند صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر کے تمہیں خوب ستھرا بنا دے، تمہیں خوب پاک و شفاف اور طیب و طاہر بنا دے. میرے عزیزوں اور دوستوں، قرآن مقدسہ میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر اہل بیت کے فضائل و کمالات کا ذکر کیا ہے، ان کے فضائل و کمالات کو بیان فرمایا ہے. اور صرف اللہ رب العزت ہی نے نہیں بلکہ پروردگار عالم کے حبیب اور ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کا ذکر اکثر صحابہ کرام کے درمیان میں بیان فرمایا کرتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اور آج کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو دنیا میں مل جائیں گے کہ جو اہل بیت کے فضائل و کمالات کو سننے سے قطراتے ہیں، اہل بیت کا ذکر سننے سے کوسوں دور بھاگتے ہیں. آپ کو آج دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو اہل بیت پر لعن و طعن کرتے ہیں، لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، میں ان کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے فضائل و کمالات کو بیان کرنا اور ان کے ذکر کو سننا یہ اہل بیت کے ذکر کو سننا یہ اہل غیرے کی بات نہیں بلکہ مدینے کے حضرات محترم اللہ رب قدیر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اہل بیت کے فضائل و کمالات کو بیان کرنا اور سننا. یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. برادران ملت اسلامیہ، اسی طرح جب استاذ زمن علامہ حسن اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی استاذ زمن علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر جب معتدل حضور علیہ السلام کی حدیثوں پر پڑتی ہے اور قرآن مجید پر پڑھتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کے فضائل و کمالات کو بیان کر رہے ہیں، تو ان کے دل میں بھی یہ خواہش اٹھتی ہے، ان کے دل میں بھی یہ تمنا آتی ہے کہ لاؤ میں بھی اہل بیت کا ذکر کروں، لاؤ میں بھی اہل بیت کے شان میں قصیدے لکھوں. اور جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ جب عشاقان اہل بیت بولتے ہیں تو یوں لب بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، کیونکہ قدر والے جانتے ہیں عزت و شان اہل بیت. اور میرے بھائیوں ذرا یہاں غور کرنا کہ آج دنیا میں جب بندہ دولہا بنتا ہے، جب کوئی بھائی دولہا بنتا ہے، جب کوئی لڑکا دولہا بنتا ہے، جب کسی کی اولاد دولہا بنتی ہے تو اس کی بہنیں اس کو سنوارا کرتی ہیں، اس کی بہنیں اس پر عطر و خوشبو لگایا کرتی ہیں، اس کی بہنیں اسے نہلایا اور دھلایا کرتی ہیں. لیکن میدان کربلا میں جب اہل بیت کے فرد ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں تو امام علی بقا، امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی ہمیں ادھر توجہ دلا رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ ذرا ادھر بھی توجہ کرو کہ جب دنیا میں
جب بھائی دولہا بنتا ہے تو اس کی بہنیں اسے سوارا کرتی ہیں، لیکن میدان کربلا میں حوریں ان شہیدوں کو سوار رہی ہیں اور یوں فرماتے ہیں کہ حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا شنگار، خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت۔ اور آج جو محب اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو عاشقان اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت ہیں، اور اس کی مثال یوں پیش کرتے ہیں، وہ اپنے سینوں کو ٹھوکتے ہیں اور کہتے ہیں ہم محب اہل بیت ہیں، وہ اپنے پیشانی پر خنجر سے زخم لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں۔ لیکن میں ان کو بتلانا چاہتا ہوں اور امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی استاد زمن کے اس شعر سے انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ عشاقان اہل بیت، یہ عاشقان اہل بیت کی دلیل، عاشقان اہل بیت ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ رافضیوں کی دلیل ہے، یہ رافضیوں سے مشابہت ہے۔ اور عشاقان اہل بیت جب اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو یوں بولتے ہیں کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، سر کٹانا گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ لے، سر کٹانا گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان۔ زندہ باد ماشاء اللہ۔ جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ یہ تو چھوٹے بھائی کا کمال ہے، اور جب بڑے بھائی بولتے ہیں تو بھائی پتہ نہیں ہوگا کہ بڑا بھائی ہمیشہ بڑا ہی ہوتا ہے، اور جب امام اہل سنت بولتے ہیں تو سب کو لاجواب کر دیا کرتے ہیں۔ میرے امام جب بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، بارہائے صبح گنجہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، بارہائے صبح گنجہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا پہ ان کے مولا کا ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، اس بطول جگر پارہ مصطفیٰ، اس بطول جگر پارہ مصطفیٰ ہجر آرائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس کا آنچل نہ دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس روائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اور سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب پھر بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، حسن مجتبی سید الاسقیاء، حسن مجتبی سید الاسقیاء جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ میرے بھائیوں، پچھلی دو صدی میں اہل بیت کی شان میں بہت سے شعراء نے کلام لکھے ہیں، بہت سے شعراء نے کلام لکھے ہیں، ان کے پورے دیوان موجود ہیں، لیکن جس طرح امام اہل سنت نے کلام لکھا ہے، ان کے ہزاروں کلاموں کے دیوان کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور میرے امام کے کلام کے ایک شعر کو ایک طرف رکھ دیا جائے، پھر اس کو تولا جائے، تو قسم خدا کی مسلمانوں، میرے امام کا ایک شعر ان ہزاروں شاعروں کے ایک دیوان پر بھاری ہوتا ہوا نظر بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اردو زبان میں میرے امام نے اور علامہ حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طرح کے شعر کہے ہیں، اس طرح کوئی نہیں کہہ سکتا، شاید ہی کوئی ہو جو کہہ سکتا ہے، لیکن میرے نظریے سے تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے جو آیت مقدسہ کی تلاوت فرمائی تھی اور اس کے مفہوم کو جو بیان فرمایا، اس میں دو بات قابل غور کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر کے تمہیں خوب ستھرا بنا دے۔ اس میں ایک بات کہی گئی ہے اہل بیت، اور دوسری بات ہے رجس۔ تو رجس کو مفسرین کرام علماء فرماتے ہیں کہ رجس سے مراد شیطان ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق رجس کا اطلاق گناہ و عذاب اور نجاستوں پر ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ رجس کا معنی شک لیا ہے، اور امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رجس ناپسندیدہ چیز کو کہتے ہیں، خواہ وہ عمل ہو یا غیر عمل۔ یہ تو رجس کا معاملہ ہو گیا۔ اب باری آتی ہے اہل بیت، تو ذرا یہاں غور و فکر کریں، ذرا ایک ذہن اکٹھا کرو۔ اہل بیت اگر اہل کا ہم لغوی معنی تلاش کریں تو یہاں اس کا لغوی معنی ہوگا، اہل کا معنی ہوتا ہے والد، اور بیت کا تو آپ نے پڑھا ہی ہے، بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب جب کہا جائے اہل بیت
تو یعنی گھر والے. اور جب یوں کہا جائے اہل بیت محمد تو اب یہاں کا کیا اس کا ترجمہ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے. تو اس سلسلے میں مفسرین کی دو جماعتیں ہو گئی ہیں، صحابہ اور تابعین کی دو جماعتیں ہو گئی ہیں. ایک کا کہنا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. بے شک نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہوا کرتی ہیں. اور دوسری روایت کے مطابق مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اہل بیت سے مراد پنجدن پاک ہے، اہل عبا ہے. اہل عبا سے مراد کون لوگ؟ لاؤ میں اس کو واضح کر دیتا ہوں مختصر وقت میں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور جب باہر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسنین کریمین ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے کھڑے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشان رحمت میں تشریف لائے اور تشریف لا کر کے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت امام حسنین کریمین کو ایک ران پر بٹھایا. حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو سامنے بٹھایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور اپنی چادر تطہیر کو اتارا اور اتار کر کے ان سب پر ڈال دیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر کے تمہیں خوب ستھرا بنا دے. ایک روایت کے مطابق فرمایا گیا اللہ کے نبی نے یوں دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنکم الرجس ویطہرہم تطہیرا. یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر کے انہیں خوب ستھرا بنا دے. برادران ملت اسلامیہ، مجھے میرے کہنے کا مقصد و مطلب یہ ہے کہ چادر کے نیچے جتنے لوگ آئے تھے وہ تھے پاک. اسی سے آج کل کے اسی سے علماء پنجدر پاک مراد لیتے ہیں اور انہی کو اہل عبا کہا جاتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، آپ نے سنا ہوگا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے صالح بندے ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی چیز منسوب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے انہیں افضل الاعلیٰ بنا دیا کرتے ہیں. آپ نے وظیفہ اہل بیت تو سنا ہوگا جس کو کہتے ہیں خمسۃ اطفی بها حتى البواء حاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شہر میں، کسی علاقے میں کوئی وبا پھیل جائے، کوئی بیماری پھیل جائے تو یہ وظیفہ اہل بیت کو گھر کے دروازے پر لکھ کر کے لگا دیا جائے. قسم خدا کی مسلمانوں، اس گھر کے اندر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی داخل نہیں ہو سکتی. اور میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وظیفہ اہل بیت کو دل پر لکھ کر کے لگا دیا جائے تو اس دل کے اندر غداری جنگ اور نافذیت کا قیامت تک داخل نہیں ہوگا. بے شک زندہ باد زندہ باد.